Okay, gentlemen, Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we are going to discuss in this video the 10 years past paper questions for paper 1 chapter 2, which is history and importance of Quran. آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو چیپٹر ہے یہ کمپلسری چیپٹر ہے اور ایک کویشچن آپ کو ایز کویشچن نمبر 2 اس میں سے پوچھا جاتا ہے. تو ہم لاسٹ 10 ایئرس کے ٹرینڈس کو بھی فالو کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح پارٹ اے کو سیٹ کیا جا رہا ہے اور ہمیں کن سٹرکچرز پر اپنے آنسرز کو مینٹین کرنا ہے ٹو گیٹ ہائر لیولز. آئیے جی فرسٹ کویشچن پر ہم چل رہے ہیں اور آپ کی اسکرین پر جو پہلا کویشچن آ رہا ہے اٹ اسٹیٹس ہاؤ آر دا قرآن اینڈ حدیث یوز ٹوگیدر ان اسلامک لیگل تھنکنگ. اچھا یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو ورڈ ہے اسلامک لیگل تھنکنگ، اس کی جگہ وہ اسلامک لاء کا ورڈ بھی یوز کرتا ہے، اس کی جگہ وہ شریعت کا ورڈ بھی یوز کرتا ہے. تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، آپ نے یہ دیکھنا ہے ہاؤ آر قرآن اینڈ حدیث یوز ٹوگیدر. بیسیکلی دس کویشچن از ریلیشن شپ بٹوین قرآن اینڈ حدیث. اگر آپ کو یاد ہو پیپر 2 میں آپ نے ایک کویشچن پڑھا تھا رول آف حدیث، یہ وہی آنسر ہے جس میں ہم پیرلل ریلیشن شپ لے کر چلیں گے. یہاں پر ایک جنرل مسٹیک جو بچے کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جب ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں تو ایگزامپلز دیتے ہیں اور ایگزامپلز میں بتاتے ہیں کہ قرآن آرڈرز اس ٹو آفر صلات اینڈ حدیث ایکسپلین اٹس پرفارمنس. تو وہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی ایگزامپل پوری دے دی، ایگزامنر یہ کہتا ہے کہ اس کی ڈیولپمنٹ کیجیے، اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آپ نے جب کہا ہے قرآن آرڈرز آس ٹو آفر صلاۃ، تو وی نیڈ ٹو رائٹ دا کوٹیشن آف قرآن جو نماز سے ریلیٹڈ ہے. اور پھر جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ حدیث ہمیں پرفارمنس کہتی ہے تو کون سی سٹائل میں حدیث کہتی ہے، وہ سٹیٹمنٹ ایگزیکٹ ہمارے نبی کی کیا ہے وہ بھی بتانی ہے. تو اس کویشچن میں کم از کم 4 سے 5 ایریاز میں آپ اپنے آنسر کو بتائیں گے. پہلا ریلیشن دونوں کا کیا ہے کہ یہ پرائمری سورس ہیں. دوسرا ریلیشن یہ ہے کہ جہاں پر قرآن سائلنٹ ہے وہاں پر حدیث ایکٹ ایز اے سول فورس. تیسرا ریلیشن یہ ہے کہ جہاں پر قرآن ٹیچنگ دیتا ہے وہاں پر حدیث ایکسپینشن کرتی ہے. یہاں پر آپ ربا یا سود کی اگزامپل لے سکتے ہیں یا تھیفٹ کی اگزامپل لے سکتے ہیں. فورتھ ریلیشن شپ یہ ہے کہ یہ قرآن جہاں پر پریکٹس بتاتا ہے ہمارے ورشپنگ ریچولز کی جس میں بہت زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی انوالوڈ ہے، تو اس کی ڈیٹیل پرفارمنس ہمیں حدیث بتاتی ہے. حج کی اگزامپل لیں. اور پھر نیکسٹ پوائنٹ یہ ہوگا کہ بوتھ پرووائڈ بیسز آف اجماع اور قیاس ایز ویل، اور پھر کوٹیشن سے ہم پروو کریں گے. تو یہ کویشچن آپ تیار کر لیں، P1 میں بھی آ سکتا ہے P2 میں بھی آ سکتا ہے، تو جو ایک پریپیئر کریں گے آپ یہ دونوں جگہ پر فٹ ہو جائے گا. آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹ ہے، نیچے ایگزامنر رپورٹس ہیں، آپ نے یہ پڑھنی ہے. پارٹ بی کہہ رہا ہے وائی ڈو سم اسکالرز ریجیکٹ دا یوز آف انالوجی. کچھ اسکالرز جو ہیں وہ انالوجی کو ریجیکٹ کرتے ہیں. انالوجی کو ریجیکٹ کرنے کا ایک ہی ریزن ہے، وہ یہ ہے کہ انالوجی میں دیر از مور انڈیویژول تھاٹ دیٹ گوز ان ٹو دا ڈیسیژن دین ود دا پرائمری سورس. انالوجی ایک اسکالر کرتا ہے، ایک اسکالر سملیرٹی میچ کر کے اپنی ڈیسیژن میکنگ دیتا ہے، اپنا ایک لاء دیتا ہے. تو جو لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ انالوجی میں انڈیویژول تھاٹ زیادہ ہوتی ہے اور انڈیویژول تھاٹ بائسڈ ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے. اس لیے کچھ اسکول آف تھاٹ قیاس کو ان گراؤنڈز پر ریجیکٹ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انسٹیڈ آف سملیرٹی کریٹ کرنا، ہمیں کسی بھی بندے کو اگر وہ اکیلا اور اچانک کوئی اسلامک مسئلہ حل کرنا ہے یا اسلامک سچویشن ہے تو وہ عقل جو پرسنل لاجیکل ریزننگ ہے اس کو پریفر کرے ایز کمپیئر ٹو سملیرٹی. تو یہ ریزن ہے کچھ لوگوں کا اس کو ریجیکٹ کرنے کا. تو ایک ہی ریزن ہے وہی آپ ایکسپلین کر دیں. یہ تقریباً 2 دفعہ پارٹ بی میں آ چکا ہے. ٹھیک ہے، نیچے ایکسپینشن لکھی ہوئی ہے، یہ آپ پڑھیں گے. نیکسٹ کویشچن کمپائلیشن بیسڈ ہے. Give an account of how the Quran was compiled in the year following the Prophet's death. Following the Prophet's death مطلب Prophet کی ڈیتھ کے بعد. کمپائلیشن کے کویشچن کا تھم رول یاد رکھیے.
جب کویشچن سٹیٹمنٹ میں کوئی بھی کیلف اسپیسیفائی نہ کیا جائے، کیونکہ ابو بکر نے بھی کیا تھا اور حضرت عثمان نے بھی کیا تھا، تو جب کوئی کیلف اسپیسیفائی نہیں کیا جائے گا تو ہم دونوں پر اکاؤنٹ دیں گے۔ ابو اسٹیٹمنٹ کلیئرلی اسٹیٹس آفٹر پروفٹس ڈیتھ، مطلب ابو بکر بھی آئے گا اور عثمان بھی آئے گا، تو یہ آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ کچھ بچے صرف ابو بکر کا لکھتے ہیں، تو آپ دونوں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے پارٹ بی کو دیکھتے ہیں، کہہ رہا ہے کہ ایکسپلین وائی دا فرسٹ مسلم کمیونٹی تھاٹ اٹ واز نیسسری ٹو کمپائل دا قرآن۔ کم از کم 3 لاجکس دیں۔ آئی بلیو آپ سب لوگ اپنے نوٹس کو اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور پھر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور جہاں پر میں بلٹس ایڈ کراؤں گا آپ ایڈ کریں گے۔ پروفٹ کے ڈیمائز کے بعد کیوں ضروری تھا قرآن کو کمپائل کرنا؟ 3-4 ریزنز ہیں۔ پہلا ریزن تو یہ ہے، سائٹ اس جگہ کو یوز کریں، قرآن کو پریزرو کیا جانا تھا، تو یہ اس لیے ضروری تھا تاکہ قرآن جو کہ اسکیٹرڈ ہے اس کو کمپائل کر کے پریزرو کیا جائے، پریزرو کر کے کرپشن سے بچایا جائے، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ فیوچر جنریشن تک ٹرانسمٹ ہو جائے، وہ آنے والے مسلمان جنہوں نے نبی کا یا کمپینینز کا ٹائم نہیں دیکھا، وہ کیسے اللہ کے اوبیڈینٹ سرونٹ بنیں گے جب ان کے پاس اللہ کے آرڈرز نہیں ہوں گے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ تھا تاکہ مسلمانوں میں یونٹی اسٹیبلش ہو جائے، کیونکہ اگر قرآن کمپائل نہ ہوتا تو ہر کسی کے پاس پرسنل کاپیز ہوتی جو کرپٹ ہو سکتی تھیں، اور الٹیمیٹلی ہم پرسنل کاپیز کی وجہ سے ڈیوائیڈ رہتے۔ تو ان 3 ریزنز کی وجہ سے، اور سب سے بڑی امپورٹنٹ ریزن کمپائلیشن کی یہ بھی ہے کہ یہ بک آف اللہ ہے، دا سورس آف گائیڈنس، اٹ از دا وے آف لائف۔ تو اس ساری چیزوں کو پریزرو کرنا ضروری تھا تاکہ ہم آخرت میں سکسیزفل بھی ہو جائیں۔ تو یہ کچھ ریزنز آپ اس آنسر میں ایکسپینڈ کر کے لیول 4 میں فال کریں گے۔ نیکسٹ کویشچن بھی کمپائلیشن پر ہے۔ Write about the method used to compile the Quran into a book after the death of Holy Prophet into a book۔ پچھلے کویشچن والا رول کسی کیلف کو اسپیسیفائی نہیں کیا تو دونوں کیلفس بتائیں گے۔ اچھا، ایک کمپائلیشن کے کویشچن میں آپ کا انٹروڈکشن کیا ہوگا؟ بچوں اگر آپ کے پاس ٹائم لائن نوٹس ہے تو اس کی فرسٹ کالم میں میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ ہم بتائیں گے کہ ڈیورنگ دا ٹائم آف ہولی پرافٹ the entire Quran was being written down on the order of Prophet. There were multiple sources on which Quran was being written down, and many people memorized it as well, but it was in a scattered form and Prophet himself did not compile the Quran. یہ بات لکھنے کے بعد بتائیں گے کہ officially Battle of Yamama was the reason، اور پھر ابو بکر کی پوری ڈیٹیلز up till مشرف الحفصہ، اور پھر حضرت عثمان کے ٹائم پر جو مسلم آرمی آرمینیا میں تھی، حذیفہ بن نعمان نے دیکھا کہ عراقی اور سیرین سولجرز جو ہے ان کا ڈائلیکٹ ایشو ہے اور ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور پھر انہوں نے کیلف کو رپورٹ کیا، اور پھر فردر آن انہوں نے ڈائلیکٹ کو کریکٹ کرا کر جامع القرآن کا ٹائٹل ارن کیا۔ تو یہ ایکسپینشنز آپ کریں گے، تو پوائنٹ یہ ہے کہ دونوں کیلفس پر آپ بات کریں گے۔ کمپائلیشن کے کویشچن میں اینڈنگ کیا بنا سکتے ہیں؟ اوپننگ ابھی میں نے آپ کو بتا دی، اگر تو ٹائم بچے تو جو قرآن کی کمپائلیشن کے بینیفٹس ہیں وہ آپ بریفلی 2-3 لائنز میں لکھ دیں، تو یہ بڑا آئیڈیل ہو جائے گا آپ کے کویشچن کے لیے۔ ادروائز حضرت عثمان کے جامع القرآن پر بھی اینڈنگ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم اگر آگے چلیں تو اس کا پارٹ بھی ہے جی، وائی از انڈرسٹینڈنگ دا ٹیچنگز آف قرآن امپورٹنٹ ٹو مسلمس؟ قرآن کو جاننا ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے یہ بہت اوپن اینڈڈ کویشچن ہے اور اس میں ہم بہت کچھ لکھ سکتے ہیں۔ میں اکثر سرپرائز رہتا ہوں کہ سم ٹائم جس کو ہم، اگر آپ کرکٹ میں انٹرسٹ رکھتے ہوں تو یہ فل ٹاس بال ہوتی ہے جب ایگزامینر آپ کو آپ کا ویو دیتا ہے اس طرح کی بیسک انڈرسٹینڈنگ میں، اور بہت سے بچے جو ہے وہ پھر بھی نہیں لکھ پاتے، ٹھیک ہے۔ سو کیوں ہم اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے؟ اس پر ہر آنسر ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ ہو، آپ میں سے سب ڈیفرنٹ تھاٹس بتائیں اور سب کو سب ہی اچھا بتا رہے ہو، کیونکہ قرآن بہت ڈائیورسیفائڈ ہے۔ اب ہم کیا بتا سکتے ہیں کہ قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا اس لیے امپورٹنٹ ہے بیکاز یہ ہمیں بتاتا ہے ہاؤ ٹو لیو آور لائف، ٹھیک ہے، اور
یہ اس لیے بھی عمل کرنا ضروری ہے بیکاز یہ ہمیں بتاتا ہے کہ واٹ گاڈ وانٹس فرام اس، اللہ کی ہم سے ریکوائرمنٹ کیا ہے. یہ اس کی ٹیچنگس کو جاننے پر، انڈرسٹینڈنگ پر تیسرا بینیفٹ یہ ہوتا ہے اٹ ہیلپ اس ٹو میک آر فیتھ اسٹرانگ، کیونکہ اس میں فیتھ سے ریلیٹڈ بہت سی باتیں ہیں. یہ بک آف گائیڈنس ہے قیامت تک کی ہر سچویشن کے بارے میں. اللہ نے کہا نتھنگ ہیو یو omitted فرام دس بک، اور اس کی ٹیچنگس کو جان کر ان پر عمل کرنے سے وی ول گیٹ کلوزر ٹو اللہ. تو یہ ریزنز ہیں جس وجہ سے ہمارے لیے قرآن کی ٹیچنگس کو جاننا اور اس پر امپلیمنٹ کرنا امپورٹنٹ ہے. تو یہ اب ملٹیپل باتیں اس میں لکھی ہے. نیکسٹ کویشچن کہہ رہا ہے جی رائٹ اباؤٹ دا ریولیشن آف دا قرآن ان دا فارم آف ماشف ہیلڈ بائی حفصہ. اب یہاں پر اسپیسیفائی کیا کمپائلیشن حضرت حفصہ تک، جو کہ ابو بکر کے ٹائم کے بعد ہوا. ابو بکر نے جو قرآن کمپائل کیا تو عمر کو دیا، اور عمر نے 10 سال پریزرو کر کے اپنی ڈاٹر کو دیا جس کو حفصہ، مشغول حفصہ کہتے ہیں. یہاں تک لکھنا ہے. تو انٹروڈکشن ہمارا سملر رہے گا، اور اس میں حضرت عثمان پر بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. ہاں اب آپ اینڈنگ بنانا چاہتے ہیں تو آپ بتائیں کہ آفٹر مشغول حفصہ قرآن واز آلسو بینگ کمپائلڈ بائی تھرڈ کیلف اینڈ ہی ریکٹیفائڈ دا ڈائلیکٹ ایشو اینڈ دیٹس آل. تو یہ آپ اینڈنگ نوٹ دے دیں گے. تو سملر آنسر ہم اس پر ڈیٹیل نہیں کر رہے. پارٹ بی فرما رہے ہیں جی میمورائزنگ دا قرآن از نو لانگر امپورٹنٹ بیکاز دا قرآن از پریزروڈ ایز اے بک. ڈسکس ویدر یو اگری اور ڈس اگری ود دا اسٹیٹمنٹ گیونگ ریزنس. کہہ رہا ہے کہ آج قرآن کو یاد کرنا جو ہے نا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ اب قرآن بک فارم میں ہر جگہ اویلیبل ہے. کیا آپ اگری کرتے ہیں؟ ہم اسے اگری نہیں کرتے، اور وی بلیو دیٹ کہ میمورائزیشن آف قرآن از still important and it will remain important. Now we need to give reasons. The first reasons which we can write, because if we will not memorize Quran we can never become a true Muslim, because we need to memorize, we need to offer salat, and without memorization we cannot offer salat. There are many worshipping rituals which need memorization. تو ہم اپنے فرائض کو پرفارم نہیں کر سکتے، اسپیشلی صلات کو. سملرلی قرآن ورڈ آف اللہ ہے، ایک ورڈ پڑھنے پر 10 نیکیاں، اینڈ اٹ از ناٹ پاسبل کہ جب بھی قرآن پڑھنا ہو تو ہم قرآن کو بکلیٹ فارم میں اٹھا کے پھریں یا موبائل کھولیں. اگر ہم میمورائزیشن کریں گے تو وی کین ریسائٹ قرآن اینی ویئر اینی ٹائم وداؤٹ اینی ہرڈل. تو اس لیے بھی میمورائز کرنا چاہیے. اور قرآن کی میمورائزیشن اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ٹریڈیشنل طریقہ، یہ سنت پروفٹ ہے، یہ سنت صحابہ ہے، اور اس طرح یاد کرنے سے ملٹیپل ثواب ہوتے ہیں. اسی طرح جو حافظ قرآن میمورائزرز ہیں ان کے لیے ڈے آف ججمنٹ میں گریٹ گلیڈ ٹائڈنگز ہیں. تو یہ سب ریوارڈ ہم مس کر دیں گے اگر ہم اس کو یاد نہیں کریں گے. تو اس لیے ہم اس اسٹیٹمنٹ سے اگری نہیں کرتے اور ہم میمورائزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں. یہی بات آپ لکھیں گے اور یو ول گیٹ ہائر لیولز. آگے آ جائیں. جو نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہے جی میجر تھیمز پر. ہمارے 15 پیسیجز. فرسٹ پیسیج گاڈ ان ہمسیلف، پہلے 5. پیسیج 6 سے پیسیج 10 گاڈ ریلیشن شپ پر ہیں، اور پیسیج 11 سے 15 گاڈز میسنجر پر ہیں. اسٹیٹمنٹ فرما رہے ہیں جی فرام دا پیسیجز یو ہیو اسٹڈیڈ آؤٹ لائن دا ریلیشن شپ بٹوین گاڈ اینڈ 2 آف ہز میسنجرز ہو آر سینٹ بیفور پرافٹ محمد. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لاسٹ پیسیجز میں 4 نبی ڈسکسڈ ہیں. اگر ہم پرافٹ محمد کو نکال دیں تو پیچھے حضرت عیسیٰ بچتے ہیں، پھر حضرت ابراہیم بچتے ہیں، اور حضرت آدم بچتے ہیں. تو کسی 2 پر آپ نے ڈیٹیلز دینی ہے. اب ڈیٹیل کیسے ایکسپینڈ کریں گے؟ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے ریلیشن شپ کیا تھا. سب سے پہلے تو آپ نے بتانا ہے کہ ہر نبی کا اللہ کے ساتھ ریلیشن اسٹرانگ تھا. اسٹرانگ کیسے تھا کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے، اب وہ سٹوری شروع کر دیں کہ وائزرنٹ آن ارتھ بنایا،
چیزوں کے نام سکھائے، سپیریورٹی دی، سب کو ان کو پروسٹریٹ کرنے کا کہا. یہ اللہ کا ریلیشن ہے. پھر جب سیٹن نے ان کا ایگزائل منور کیا اور ان کو ایکسپیل کیا گیا تو پھر اللہ نے ان کو معاف بھی کیا اور دوبارہ ہیونز میں لے گیا. اب آپ نے یہ سٹوری بتا کر اب آپ نے ماڈرن ڈے بات بھی بیچ ہی میں کر دینی ہے کہ اب ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم سیٹن سے بچنا چاہیے، اس سے الرٹ رہنا چاہیے. وہ اٹیک کرتا ہے اور اگر کبھی کوئی مسٹیک یا سن کمٹ ہو جائے تو ہمیں ایروگنس نہیں ہونا بلکہ معافی مانگنی ہے. جس طرح حضرت آدم کو معاف کیا گیا، وی ول آلویز فائنڈ اللہ موسٹ فار گیونگ اینڈ موسٹ مرسیفل. اور اس طرح ہم اب اس کویشچن کو اینڈ کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح بچوں حضرت ابراہیم کو سٹوری بتانی ہے کہ کیسے ابراہیم کے ٹائم کا تھوڑا بیک گراؤنڈ دے سکتے ہیں. نمرود واز دا کنگ جو شرک کرتا تھا. اسی طرح ابراہیم کے ٹائم پر سلیسٹل باڈی کا شرک بھی ہوتا تھا، آئیڈل ورشپنگ بھی ہوتی تھی. جب آپ نے تبلیغ پروموٹ کیا، لوگ اگینسٹ ہوئے، آپ کو ٹارچر کرنے کی کوشش کی، آگ میں ڈالا، اور اللہ نے پھر کہا یا نارو کونی برداً و سلامن. اللہ تعالیٰ نے اپنے بلاوڈ نبی کو پہلے سلیسٹل باڈیز کے نالج سے توحید پر کنونس کیا اور پھر ابراہیم کا فیتھ سٹرونگ کیا اور پھر ان کو ٹارچر سے بچایا. ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فیور کیا کیا. تو آپ پوری سٹوری بتائیں کہ جب ان لوگوں نے آپ کو ٹارچر کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے آپ کے لیے اس فائر کو پیسفل کیا اور اس طرح ابراہیم کا توحید پر فیتھ بڑھ گیا. اور پھر حضرت عیسیٰ کی سٹوری آپ بتائیں گے. یہ سب آپ نے آلریڈی پڑھے ہوئے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی سے دو لینے ہیں، ان کے تھیم کو ایکسپینڈ کرنا ہے، اسی سٹوری کو ایکسپینڈ کرنا، اور پھر ہمارے ماڈرن ڈے مسلمس کیا لرن کر رہے ہیں وہ بھی بیچ میں ایڈ کر دیں. تو اس طرح ہم اس اسپیسیفک کویشچن کو ہینڈل کریں گے. پارٹ بی کہہ رہا ہے ایکسپلین وائی گاڈ سینڈ ہز ریولیشن تھرو میسنجرس. اللہ نے ریولیشنز میسنجرس کے ذریعے کیوں بھیجے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ریولیشنز اس لیے بھیجے تھرو میسنجرس بیکاز میسنجر جو ہوتا ہے وہ ایک چینل آف کمیونیکیشن ہے بٹوین اللہ اینڈ مین کائنڈ. ٹھیک ہے. اچھا، وائی گاڈ سینڈ ہز ریولیشن تھرو میسنجرس. تو میسنجر ایک ہم اللہ سے بات نہیں کر سکتے لیکن میسنجر کر سکتا ہے. تو وہ چینل آف کمیونیکیشن ہوتا ہے. اور جو بیسک بات یہ ہے کہ گائیڈنس میسنجرس کے ذریعے اس لیے بھیجا کہ میسنجر اس کمیونٹی کو بلانگ کرتا ہے، اس کو اس کمیونٹی کے چیلنجز کا پتہ ہوتا ہے، اور میسنجر کو لوگ ایز اے رول ماڈل بنا کر جلدی لرن کر سکتے ہیں. اگر اللہ ڈائریکٹ، اللہ کا یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایس او پی نہیں تھا کہ وہ ڈائریکٹ بات کرے، یہ ول آف اللہ ہی نہیں تھی. تو اب اللہ اینجلز کے ذریعے کر سکتا تھا لیکن اینجلز کے ذریعے ہم ریئلائزیشن نہیں کرتے، ہم ریلیٹ نہیں کر سکتے تھے. تو اللہ نے میسنجرز کو ہیومن کمیونٹی سے سلیکٹ کیا اور پھر اس لیے ان کے ذریعے کمیونیکیٹ کیا تاکہ ہم ایزیلی انڈرسٹینڈ کر لیں میسج، کیونکہ وہ ہماری لینگویج میں ہمیں بتاتے تھے، ہم ان کو ریلیٹ کر لیں، ان سے دین سیکھ لیں. تو اللہ نے جو یہ ارینجمنٹ کیے وہ اسی لیے کیے تھے، اور اس لیے بھی میسنجرز کے ذریعے کیا. یہ بڑی امپورٹنٹ لائن لکھی ہوئی ہے جو میں نے بولڈ کیا ہوا ہے کہ اٹ وڈ بی یونیورسل اینڈ دا میسنجر کنونس تھرو دا اسٹرینتھ آف کریکٹر اینڈ مورل ایگزامپل. کیونکہ وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے تھے، جیسے ہمارے نبی صادق اور امین تھے، تو ان کو کاپی کرنا، وہ انسپریشنل پرسنالٹی رکھتے تھے، آسان تھا لوگوں کو دین پر چلانا. اس لیے اللہ نے یہ ارینجمنٹس کیے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہمارے پاس ایک لاسٹ کویشچن ہے فی الحال اس پیج پر جی. فرام پیسیجز یو ہیو اسٹڈیڈ فرام قرآن رائٹ اباؤٹ گاڈ ریلیشن شپ ود مین کائنڈ. اب دیکھیے یہ 5 پیسیجز ہیں ہمارے. پیسیج نمبر 6 سورۃ فاتحہ، 7 سورۃ بقرہ، 8 سورۃ علق، 9 سورۃ زلزال اینڈ 10 سورۃ الناس. اگر آپ 5 پیسیجز میں جو ریلیشن شپ ایکسپلین ہے وچ از 2 سائیڈڈ ریلیشن شپ، جس پر آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب پر لیکچرز بھی پڑھیں، وہ آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. اچھا آنسر تب بنے گا جب آپ ریفر کریں کہ ان سورۃ فاتحہ
in Surat Alaq, relationship is explained in terms of this. تو بیسیکلی اس طرح ایگزامینر کو پتہ چلے گا. کیونکہ آپ اگر دیکھیں اسٹیٹمنٹ تو آپ کو وہ ریفر کر رہا ہے کہ جو آپ نے پڑھے ہیں. تو جب آپ اس کے ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگلی اس کو سورۃ فاتحہ پر یا سورۃ ناس پر ریفر کراتے ہیں، پھر اس کا تھیم بتاتے ہیں، ریلیشن شپ بتاتے ہیں، تو بیسیکلی آپ ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس پر زیادہ نمبر ملتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کائنڈلی یہ اسی اینگل میں کریں گے. اس پر میں سٹوری اس لیے ابھی ایکسپلین نہیں کر رہا کہ ہم اپنا ٹائم بچا رہے ہیں. اگر آپ کو ریلیشن شپ اور میجر تھیمز کے کویشچن میں کوئی کنسرن ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس میں ویل ایکسپلین ڈیٹیل ایکسپلینیشن ہے. ٹھیک ہے جی، آئیے اگلے کویشچن پر ہم چل رہے ہیں جو بہت سمپل سا لگ رہا ہے اپرینٹلی. کہہ رہا ہے کہ ایکسپلین دا سگنیفیکنس آف قرآن بینگ ریویل ٹو ہیومن کائنڈ. یہ بھی ایک اوپن اینڈڈ سوال ہے. قرآن کو اللہ نے ہیومن کائنڈ پر کیوں اتارا؟ اس پر آپ بہت سی ڈفرینٹ باتیں کر سکتے ہیں. قرآن کو اس لیے اتارا کہ یہ سورس آف گائیڈنس ہے، اس لیے اتارا کہ اس کے ذریعے ہم اللہ کو ریکگنائز کر سکتے ہیں، رائٹ پاتھ کو فالو کر سکتے ہیں، ڈفرینشیٹ بٹوین حلال اینڈ حرام کر سکتے ہیں، اللہ کو اوبے کر سکتے ہیں، اپنی ورلڈلی لائف کو امپروو کر سکتے ہیں، ہم ہیئر آفٹر کے لیے پریپریشن کر سکتے ہیں، ہم اس ورلڈ کے ایس او پیز کو جان سکتے ہیں. تو قرآن کو اتارنے کا یہ پرپس تھا. یہ ساری باتیں انٹر لنکڈ ہے اسٹرانگلی، لیکن ڈیولپمنٹ میں کنسیڈر ہوتی ہیں. تو یہ آپ نے اس میں قرآن کو بھیجنے کا پرپس آپ نے بتانا ہے. اس کا پرپس یہ تھا کہ ہم اپنے فیوچر ریوارڈ کو جان سکیں، ہم اپنی پنشمنٹ کو جان سکیں، ہم موٹیویٹ ہوئیں ٹورڈز ہارڈشپ، ہم اپنی کلچر لائف کو ریفارم کر سکیں، ہم اسپرچولی ساؤنڈ ہو سکیں. اٹ کین بی اینی تھنگ جو آپ لکھنا چاہتے ہیں. تو یہ بڑا آسان سوال ہے اور اس میں آپ ڈیٹیلز لکھیں گے تو کوشش کریں 3-4 اینگلز میں ایکسپینڈ کریں اپنے آنسر کو، اور اس کے لیے اس پیراگراف کو ضرور ریڈ کریں، اس سے آپ کو کلیئر آئیڈیا بھی ہو جائے گا. ادروائز جس طرح میں نے آپ کو وربلی بتایا اس طرح آپ سمپل وے میں بھی اپنا آنسر بتا سکتے ہیں. آگے ہم اگر موو کرتے ہیں تو وی ہیو اے کویشچن، ڈسکرائب وٹ دا فالوئنگ سوراز ٹیل مسلم اباؤٹ دا سرکمسٹانسز ان وچ دے ور ریویلڈ. سورۃ اخلاص کب آئی، سورۃ کوثر کب آئی؟ سورۃ اخلاص کا بیک گراؤنڈ پہلے مانگ رہا ہے. تو سورۃ اخلاص تب آئی جب قریش نے اللہ کی لائنیج کنفرم کیا کہ آپ کا اللہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے. اور ایک ہمیں بیک گراؤنڈ ملتا ہے کہ جب حضرت بلال کو امیہ بن خلف ٹارچر کرتا تھا تب وہ عہد پرناؤنس کرتے تھے ایوری ٹائم. اور اللہ کو یہ بات اتنا اچھا لگا کہ بلال کتنا بیوٹیفلی اللہ کو ریکگنائز کر رہے ہیں، اللہ کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. وہ کہتا تھا تم ریلیجن چھوڑو، اور وہ کہتے تھے نہیں میرا رب تو ایک ہی ہے اور وہ احد ہے، اشارہ کرتے تھے. تو اللہ نے کہا واقعی بلال از رائٹ، قل هو اللہ احد، سب یہی سمجھ لو جو بلال کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے سرکمسٹانسز لکھ کر ہماری آنسر کی لینتھ نہیں بنتی، پھر آپ سورۃ اخلاص کا پورا تھیم جو وننس اور توحید پر ہے وہ بتائیں گے. اور اس میں سمارٹ ورک یہ ہے کہ جو آرٹیکل آف فیتھ میں توحید پڑھی ہے وہ ایڈ کر کے جتنا مرضی اسٹریچ کر لیں، جس میں شرک کی بات بھی آپ کریں گے. سملرلی سورۃ کوثر آئی تھی جب آپ کے سن کی ڈیتھ ہوئی اور آپ کو افطر کہا گیا، اللہ نے کنسول کیا. اور اب سورۃ کوثر کا انٹائر تھیم بتائیں گے تاکہ آپ کو آپ کے آنسر کی لینتھ بڑھ جائے. تو یہ اس طرح آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے فور ڈیٹیلڈ لینتھ. اکثر بچے پوچھتے ہیں سر سرکمسٹانسز کے بعد کیا لکھیں، فالو نہیں کرتے انسٹرکشنز، بیٹا تھیم لکھیں گے بعد میں. آگے دیکھیں لکھا ہوا ہے ٹو واٹ ایکسٹینٹ از دا قرآن دا بیسس آف لیگل تھنکنگ ان اسلام. دیکھیں یہ جو ہم نے پہلا کویشچن کیا تھا نا، ریلیشن آف قرآن اینڈ حدیث، ٹھیک ہے، یہ اسی طرح کا کویشچن ہے. کہہ رہا ہے کہ قرآن ہمیں ہماری شریعت میں کتنی ایکسٹینٹ تک بیسس پرووائڈ کرتا ہے. دیکھیں ہم بلیو کرتے ہیں کہ قرآن اپ ٹو گریٹ ایکسٹینٹ ہمیں لیگل ٹرمز میں، شریعت کی ٹرمز میں گائیڈنس دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمیں ورشپنگ ریچولز کی بات بھی کرتا ہے،
وہ ہمیں پولیٹیکل لاز بھی بتاتا ہے، وہ ہمیں پینل لاز جو پنشمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ بھی بتاتا ہے۔ اب یہ جو کویشچن، یہ پارٹ بھی آپ کے نیچے سارا انٹائر لکھا ہوا ہے، اس میں آپ نے جو قرآن، اس میں اب ایگزامپل سے ہم نے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے۔ تو پہلے تو ہم اس اسٹیٹمنٹ کو ایگری کرائیں گے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن اپ ٹو گریٹ ایکسٹینٹ یہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ اور کیوں گائیڈ کرتا ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے دین کا پرائمری سورس ہے، اور اس کی امپورٹنس قرآن نے ایکسپلین کی ہے۔ یہ ماڈرن ٹائمز کے میجر ایشوز کو گائیڈ کرتا ہے، کانفلکٹ کو گائیڈ کرتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں جو ڈائریکٹلی ایکسپلین، جو بہت سی ایسی چیزیں جو اس دنیا کے لیے ضروری ہیں، ہمیں لرن کرنی چاہیے، اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ پھر آپ کوئی تھیفٹ کی ایگزامپل لگا دیں یہاں پر، پھر آپ یوزری کی ایگزامپل لگا دیں، تو جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں وہ لگائیں۔ یہ حلال اور حرام کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارا لیگل میٹر ہے۔ یہ ریٹن ایگریمنٹس کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے۔ تو آپ نے کچھ لیگل میٹرز پڑھے ہوئے تھے پیپر 1 میں، یاد کیجئے، میرج، ڈیورس۔ تو ایز این ایگزامپل آپ بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر میں اس کے پارٹ بی کی ریڈنگ کروں، جس میں ایک پوائنٹ ہی لکھا ہوا ہے، کہہ رہا ہے کہ کینڈیڈیٹ could mention that being divinely revealed, the Quran is the primary source of legal thinking, and they can mention that other sources are also used, and the main ruling of Islamic law all are based upon the Quran۔ یعنی یہ کتنے ایکسٹینٹ تک جاتا ہے؟ ہمارا تمام دین کا بیسک قرآن پر ہے، اور اگر کوئی ہمارا رول قرآن کے اگینسٹ جائے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ If the detail come from the other sources, therefore it is essential for legal scholars to understand it. Even in modern times, new rulings are always checked with the Quran to ensure there is no conflict before being accepted۔ تو ہم یہ بات بتائیں گے، الٹیمیٹلی اینڈنگ نوٹ دیں گے کہ ان سارے فیکٹس پر ہم یہ جج کرتے ہیں کہ قرآن اپ ٹو گریٹ ایکسٹینٹ ہماری ریلیجس لائف اور ہماری جو نارمل لائف ہے اس میں ہمیں ڈیٹیل گائیڈنس دیتا۔ پلیز اس کو پڑھیں، اس کویشچن کو ٹک مارک کریں اور اس پر لکھ کر پریکٹس کریں کہ کیا آپ لکھ پا رہے ہیں کہ نہیں۔ آگے اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہوا ہے the Sunnah is often used with Quran as primary source of Islamic law. Describe the way in which they are used together. Used together، یہاں پر حدیث کے ورڈ کو سنہ سے ریپلیس کر رہا ہے۔ جو پہلا کویشچن آج کی ڈسکشن کے شروع میں ہم نے کیا تھا، یہ بھی وہی اس کا ریپلیکیٹ ہے۔ پارٹ بی، the Quran is not as relevant to Muslims now as it was 1400 years ago. Give 2 reasons to agree or disagree with statement۔ کہہ رہا ہے قرآن آج ریلیونٹ نہیں ہے جتنا پہلے ریلیونٹ تھا۔ کیا آپ ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہم وہ والا نیریٹو لیں گے جو اسلام نے دیا، تو ہم اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں اور یہ بلیو کرتے ہیں کہ قرآن از اے یونیورسل بک، اٹ از اے بک آف گائیڈنس اینڈ اٹ از پریزرو فار آل دا ٹائمس، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے بتانا ہے کہ یہ ہر چیز کا سلوشن پرووائڈ کرتی ہے، اور وہ سلوشن کے آپ ایگزامپلس بھی دیں گے، بیکاز دیر آر مینی تھنگس آف ماڈرن ڈے which are being deduced with the help of analogy by Quran۔ تو جو قرآن ہے it is a universal message and it is still relevant and it will always remain relevant۔ اور پھر آپ بتائیں گے کہ اس کی ریلیونسی کیوں بڑھتی ہے۔ اس کی ریلیونسی اس لیے رہتی ہے کہ یہ سیکنڈری سورسز بتاتا ہے، اور سیکنڈری سورسز کی وجہ سے we can always come up with any modern solution۔ جو اجماع اور قیاس ہیں، I mean these 2 secondary sources are endorsed through Quran۔ So ultimately link develop ہو جاتا ہے، اور اجماع اور قیاس سے ہم ہمیشہ سلوشن نکالتے ہیں، تو قرآن اور یہ بات قرآن کو ریلیونٹ کر دیتی ہے۔ تو اس طرح ہم اجماع اور قیاس کے پرسپیکٹو میں لنک کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ریلیونٹ ہے قیامت تک کے لیے، یونیورسل بک ہے، اللہ کا کلیم ہے، اس میں ہر چیز کا سلوشن ہے، اور ڈائریکٹلی اگر ایڈریس نہیں کرتا تو سیکنڈری سورسز کو انڈورس کر کے ہمیں سلوشن دیتا ہے، اینڈ اس لیے یہ ریلیونٹ ہے۔ تو یہ باتیں آپ اس میں بتائیں گے۔
آئی ہوپ آپ سب کو سمجھ آ رہی ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس دیکھیں یہ پھر وہ رپیٹ ہو رہا ہے. ڈسکرائب ہاؤ دا ٹو مین سورسز آف اسلامک لیگل تھنکنگ آر ریلیٹڈ. دیکھیں اس میں یہاں پر اس میں قرآن اور حدیث کا نام اومٹ کر دیا ہے کچھ بچے جو روٹ لرننگ کرتے ہیں ان کے لیے. ہاؤ ٹو مین سورسز آر ریلیٹڈ. تو ریلیشن آف قرآن اور حدیث پر کویشچن ہے, ہم اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہے. پارٹ بی فرما رہے ہیں جی کہ گیو این ایگزامپل to show how the Quran could be used in the exercise of qiyas to face new situations. قیاس کو ڈیفائن کریں گے اور پھر بتائیں گے how the Quran could be used in the exercise of qiyas, اور پھر کوئی ایگزامپل لے لیں, قرآن کی ایگزامپل لینی ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر میں آپ کو ریکمینڈ یہ کروں گا کہ وہ جو نیل پالش کی ایگزامپل ہے نا وہ حدیث کی ایگزامپل ہے. ایک تو قرآن نے کہا نا آل انٹاکسیکنٹس آر خمر, یہ جو ڈرگس کی ایگزامپل ہے, سو آل انٹاکسیکنٹس آر حرام, ایک یہ لے سکتے ہیں. یا آپ لے سکتے ہیں جو فرائیڈے کے دن قرآن نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ او یو بلیو وین دا کال ٹو فرائیڈے پریئر از ساؤنڈیڈ ہیسٹن ٹورڈز مسجد. اس ورڈ سے ہم نے آج ہر چیز بند کی. تو یہ اگزامپل ہے کہ کیسے قرآن قیاس کے ساتھ یوز ہو کر نئی سچویشن میں حل دیتا ہے, کیونکہ یہی اس کی اگزامپل ہے, یہی ڈیمانڈ تھی. تو آپ ڈرگس کی اگزامپل, ٹھیک ہے, یہ تو میں نے آپ کو 2 ایگزامپل بتا دیں تو سائٹ پر لکھ لیں, ڈرگس کی ایگزامپل اور وہ فرائیڈے پریئر کے دن ٹرانزیکشنز بند کرنے کی ایگزامپل آپ اس میں لگا سکتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ آئیڈیل ہو جائے گا. اور اس کویشچن میں پارٹ بی کہہ رہا ہاؤ از دا یوز آف اجماع امپورٹنٹ ٹو مسلمس ٹوڈے. اجماع کتنا امپورٹنٹ ہے مسلمانوں کے لیے آج. اب اس میں اجماع کو ڈیفائن کر کے اس کی سگنیفیکنس بتانی ہے. اجماع کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہ تھرڈ سورس ہے, نمبر 1. It is very important because there are many issues which are not directly explained by Quran and Hadith. There are many issues where Quran and Hadith are silent. Then it is endorsed by scholars and Sharia that we will use اجماع. اور پھر امپورٹنس یہ ہے کہ جہاں پہ قرآن اور حدیث سائلنٹ ہے, اجماع کی ہیلپ سے ماڈرن ڈے ایشو کو سالو کرتے ہیں اور اپنے دین کو فلیکسیبل, یونیورسل اور آسان بناتے ہیں. اور پھر آپ بتائیں گے کہ اجماع پروفٹ نے بھی کیا, کمپینز نے بھی کیا, اور ان کی اگزامپل دے کر آپ نے اپنے دور کی بھی بتانی ہے کہ دیکھیں یہ جو ٹیررزم ہے ایک ایشو تھا, اس طرح کے اٹیکس نبی کے ٹائم میں نہیں ہوتے تھے, تو ود دا ہیلپ آف اجماع ہم نے اس کو ان لافل ڈکلیئر کیا. سملرلی اجماع کے ذریعے یہ جو عید کے چاند اور عید کی ڈکلیریشن ہے یہ بھی ایک ہمارے پاس اچھا ایگزامپل ہے. یہ آپ بتائیں کہ ہم سارٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا. ٹھیک ہے, آل دو پاکستان میں ہمیشہ چاند پر مسئلے ہوتے ہیں. آپ میں سے کسی کا نام چاند تو نہیں ہے یار, اگر ہے تو بھائی ٹائم سے نکل آیا کرو. تو چاند والا ایگزامپل دے دیں, ٹیررزم کا ایگزامپل دے دیں, کوئی بھی اس طرح کا ایگزامپل دیں اور بتائیں, لیکن پہلے سگنیفیکنس ایکسپلین کرنی ہے کہ وہ ہماری شریعت میں اس کا سٹیٹس کیا ہے. ہیلو جی, وعلیکم السلام. اوکے اوکے ڈن. اوکے گائز, آئی ایم سوری, یہ تو پھر چلتا رہے گا بیچ میں کالز وغیرہ, اور میں اس کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا. سو آئی بلیو دیٹ کہ آپ کو یہ پارٹ سمجھ آ گیا. اب ہم آگے چل رہے ہیں اس کویشچن کے بعد. جو ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن آ رہا ہے
یوزنگ قرآنک پیسیجز آئی بلیو یہی تھا. جسٹ گیو می 1 سیکنڈ. یس کہہ رہا جی یوزنگ قرآنک پیسیجز فرام دا سلیبس. Describe what the Quran teaches about God's responsibility to his creatures and their duties towards him. God relationship with mankind. Identify ہو جائے. وہ 5 passages کی explanation with quotation بتائیں گے. ہم نے ابھی ڈسکس کیا آلریڈی اس لیے ہم اس کو دوبارہ نہیں کر رہے. The Quran teaches that humans should be responsible towards the environment. Give reasons to agree or disagree with statement. کیا ہمیں environment کے ساتھ رسپانسبل ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ اوپن اینڈڈ کویشچن جو اوپینین بیسڈ ہوتے ہیں نا، اس میں ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں آپ کو نمبر مل جاتے ہیں. لاجکس کتنے اسٹرانگ دیں گے؟ دیکھیں ہم اگر دین کے پرسپیکٹیو میں بات کریں تو یس وی شوڈ آلویز ریمین ویری رسپانسبل بیکاز دس انوائرمنٹ از اے گفٹ آف گاڈ اینڈ وی نیڈ ٹو پرزرو اٹ. پرزرو کب کریں گے؟ جب ہم رسپانسبل ہوں گے. دوسرا یہ اس کے لیے اس لیے بھی رسپانسبل ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے حقوق العباد میں بھی آتا ہے. اگر ہم اس کو ڈسٹرائے کریں گے یا اس کو مس یوز کریں گے یا اس انوائرمنٹ کو ویسٹ کریں گے تو بہت سے لوگ جن کو ضرورت ہے ان کے رائٹس جو ہیں وہ ہم انڈائریکٹلی گراسپ کریں گے اینڈ الٹیمیٹلی اللہ ول ہیلڈ اس اکاؤنٹیبل آن دا ڈے آف ججمنٹ. تو اگر ہم رسپانسبل نہیں رہتے ٹورڈز دا انوائرمنٹ تو ہم ویسٹیج میں آتے ہیں اور ویسٹیج کو اسلام پروموٹ نہیں کرتا. اور اگر ہماری ارسپانسبلٹی سے انوائرمنٹ ڈسٹرائے ہوتا ہے، انوائرمنٹ کے ڈسٹرکشن کا مطلب ہے ہیبیٹیشنز آف جانور، ہیبیٹیشن آف پرندے، کوئی مخلوق اللہ کی ہرٹ ہوتی ہے تو ہی ول ہیلڈ اس اکاؤنٹیبل. تو اسی لیے ہمیں اپنے انوائرمنٹ کے لیے رسپانسبل ہونا ہے، ہمیں فیورز کو ریکگنائز کرنا ہے، اللہ کو تھینکس گیونگ کرنا ہے. یہ باتیں اگر آپ بتا دیں تو یہ ایک اچھا آنسر بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. آن دا ادر ہینڈ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایگزامنر رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں انوائرمنٹ کے لیے رسپانسبل نہیں ہونا. کیونکہ یہ انوائرمنٹ ہمارے لیے بنایا ہے، ہم جیسے چاہیں اس کو یوز کریں، اور اگر کوئی بھی ریسورس ڈپلیٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ویسٹ ہو جاتا ہے تو اللہ از دا لارڈ آف دس یونیورس، وہ دوبارہ کریٹ کر سکتا ہے. ہی از آل پاورفل، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو جو چیز ہمارے یوز کے لیے ہم جیسے مرضی اس کو یوز کریں تو وی ڈونٹ نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل اینڈ رسپانسبل ٹورڈز انوائرمنٹ. بٹ دس از ناٹ دا نیریٹو آف آر دین، سو وی ول نیور رائٹ سچ آنسرز دیٹ ول میک ڈس ایگریمنٹ اور کانٹراڈکشن ود آر شریعت. تو کوشش یہی کریں گے کہ ہم اس کو فیور کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا پارٹ بی. اس کے بعد ہمارے پاس جو اب ایک اور پارٹ 10 مارک کا کویشچن ہے وہ بھی ریلیشن شپ پر ہے. دا قرآن از دا مین سورس آف اسلامک لا، رائٹ اینڈ اکاؤنٹ آف ہاؤ اٹ از یوز ود ایچ آف دا ادر 3 سورسز. اس سے پہلے ہم ریلیشن آف قرآن ود حدیث دیکھتے رہے ہیں، ملٹیپل ٹائمز آیا. یہ جو کویشچن ہے یہ قرآن کا ریلیشن شپ ود حدیث، ود اجماع اور ود قیاس. تو اب دیکھیں قرآن کا ریلیشن ود حدیث پر تو ہم بات نہیں کریں. قرآن کا ریلیشن شپ ود اجماع کیا ہے؟ آنسر کیا ہوگا؟ اجماع کو آپ ڈیفائن کریں گے، اس کی امپورٹنس بتائیں گے، کون کرتا ہے، کیسے ہوتا ہے. اس کے بعد وہ قرآنک ورسز جن میں اجماع کو انڈورس کیا گیا وہ لکھیں گے تو ریلیشن شپ بن جائے گا. اور اینڈ میں 1-2 اگزامپل دے دیں. اب قرآنک ورسز اجماع کی فیور میں ہے اینڈ کنسلٹ دیم ان افیئرس اور دوز ہو مینیج دیئر افیئرز بائی میوچل کنسلٹیشن. یا ایک ایگزامپل ہے کہ ہولڈ فاسٹ Allah's rope all together and never be divided. تو یہ تینوں ورس لگائیں، کم از کم 2 لگائیں. پھر اجماع قرآن کا ریلیشن قیاس کے ساتھ کیا ہے؟ تو بیسیکلی قیاس کو ڈیفائن کریں، کون کرتا ہے، اس کے پلرز کیا ہیں، اور پھر قیاس کی فیور میں قرآن کی سٹیٹمنٹس جس سے قرآن اس کو انڈورس کرتا ہے وہ بتا کر آپ اس کو فیور کریں گے اور اینڈ میں اگزامپل دے دیں. تو اس طرح میں نے ٹائم لائن نوٹس میں پیپر 1 چیپٹر 2 کے اینڈ پر 1 پیج میں اس کو سمارٹلی ایکسپلین کیا. کائنڈلی اس کو گو تھرو کریں اور تاکہ آپ اور پھر پریکٹس بھی کریں.
پارٹ بی کہہ رہا ہے ڈو یو تھنک دیٹ بوتھ اجماع اینڈ قیاس آر ایکولی امپورٹنٹ فار سالونگ پریزنٹ ایشو. دیکھیں ہم بلیو کرتے ہیں کہ دے آر دے آئی مین دیز ٹو سورسز آر ایکولی امپورٹنٹ. اب ہم نے بیس کیا دینی ہے. I mean, there are many cases, there are many issues in our modern day life where Quran and these two sources do not provide us direct solution. And in similar situations جہاں پر یہ سائلنٹ ہوتے ہیں وہاں پر اجماع اور قیاس ہمیں ہیلپ کرتے ہیں. although اجماع is more important than قیاس, اور قرآن اور حدیث کی سائلنس پر ہم اجماع کو پہلے ریفر کریں گے, لیکن بہت سے ایسے کیسز بھی ہیں جہاں پر اجماع پاسبل نہیں ہے اور قیاس از اے اونلی سلوشن. تو وی would strongly say that کہ where Quran and these are silent, both resources helps us in managing our day to day issues. اور پھر کوئی ایک ایگزامپل دے دیں, اور کیونکہ صرف اجماع ہر بار پاسبل نہیں ہوتا, ہم نے قیاس سے بہت سے ایشوز نکالے, لیکن ہم اپنے آنسر میں یہ بتا رہے ہیں کہ امپورٹنس یعنی یوزیج میں پرائیورٹی اجماع کو ہے, لیکن جہاں پر اجماع پاسبل نہیں ہے وہاں قیاس ہیلپ کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں کی امپورٹنس کو فیور کیا جائے گا, کسی ایک کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے. تو یہی وہ پوچھ رہا, تو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور پھر ہم لاجک دیں گے کہ دونوں ہیلپ کرتے ہیں. ہر بار اجماع پاسبل نہیں ہوتا, ہر بار قیاس بھی پاسبل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے جنرل کامن سینس بیسڈ کویشچنز ہیں پارٹ بی. بس تھوڑا ڈیولپمنٹ کر کے لکھنا, 2 لائنز میں نہ لکھ دینا کہ وی اسٹرانگلی بلیو بیکاز ویئر قرآن اینڈ حدیث آر سائلنٹ دے ایکٹ ایز اے سول فورس اینڈ ہینس پروفڈ اینڈ ٹاٹا بائے بائے. تھوڑا ایکسپینشن کریں گے آپ لوگ. ٹھیک ہے, یہ اس کا پارٹ بی ہے. اس کے ایگزام پہ رپورٹ نیچے پڑھیں, آپ کو جنرل سا تھوڑا سا ایک آئیڈیا بھی ہو جائے گا. اس کے بعد ہمارے پاس ریولیشن پر کویشچنز آ گئے ہیں. میرے خیال میں پیپر 1 چیپٹر 2 میں میجر تھیمز کے بعد جو ڈسٹربنگ پورشن ہوتا ہے نا, کنفیوزنگ, وہ ریولیشن ہے. ریولیشن پر کویشچن کہہ رہا ہے رائٹ این اکاؤنٹ آف دا وے ان وچ قرآن واز ریویلڈ ٹو دا پروفٹ بٹوین دا ایئر 610 to 632 AD. اوپن اینڈڈ اسٹیٹمنٹ. 23 سال میں قرآن کس طرح پروفٹ کو ریسیو ہوا, وہ کیا سچویشنز تھے, وہ کیا ویز تھے, کیا سینسیشنز تھے. سو یو آر سپوز ٹو رائٹ ایوری تھنگ دیٹ یو گائز ہیو لرنڈ انڈر دا ٹاپک ریولیشن آف قرآن. انٹروڈکشن میں بریف اکاؤنٹ, بالکل بریف, فرسٹ ریولیشن. اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ 3 ویز سے قرآن جو تھا ریویل ہوا. ڈائریکٹ انسپائرڈ پروفٹ کو ہوتا رہا, ادھر ہمارے پاس ایگزامپل معراج ہے, ان نون وائس اور ڈریم آتے تھے, اور تیسرا وے جبرائیل تھا. پھر اسی کے ساتھ ہم بتائیں گے کہ یہ جتنے بھی ویز تھے یہ ڈفرینٹ سچویشنز میں یوز ہوئے. اب 4-5 سچویشنز بتا دیں. سورۃ علق پر ایک ورس آئی, سورۃ کوثر پر ایک سچویشن ہے, سورۃ دوحہ پر ایک ہے, سورۃ اخلاص پر ایک اور ہے, میجک سپیل ہوا تو سورۃ فلق اور ناس آ گئی. اس طرح 23 سال میں ڈفرینٹ سچویشنز میں آتا رہا. اور پھر سورۃ مائدہ لکھ دیں کہ آخری سچویشن حج تھی, اور پھر بتائیں کہ 3 سینسیشنز فیس کرتے تھے, بیلز, باڈی ویٹ انکریز, پرسپائرڈ ان کولڈ. اور اینڈنگ دے دیں کہ 40 اسکرائب لکھتے تھے, ہر سال پروفٹ رمضان میں ریسائٹ کرتے تھے, اور اپنی لائف کے لاسٹ ایئر میں 2 بار ریسائٹ کیا, اور اس طرح اس کو ریپ اپ کیا. تو اس طرح اپنے آنسر کو, یعنی ان شارٹ انٹائر ڈیٹیلز آپ نے اس میں بتانی ہے. کویشچن کہہ رہے ہیں جی کہ what does the prophet first experience of revelation tell us about the nature of prophethood in Islam. اسلام میں پروفٹ کا جو فرسٹ ریولیشن کا ایکسپیرینس تھا وہ کیا بتاتا ہے, پروفٹہڈ کا نیچر کیا ہے. دیکھیں پروفٹہڈ کا نیچر اسلام میں یہ ہے کہ جو پروفیسی ہوتی ہے یہ ول آف اللہ ہے, اور نیچر یہ سرپرائز ہوتا ہے. پروفٹ کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ نبی ہے, اور although نبی بائی برتھ نبی ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے یہ سرپرائز ہوتا ہے, اس کو اچانک بتایا جاتا ہے. اور اللہ کس کو نبی بناتا ہے یہ اللہ کی چوائس ہوتی ہے, اور جب نبی بن جاتا ہے تو پھر اس کو بہت سے میریکلز بھی ملتے ہیں.
اور یہ جو پروفٹ ہوڈ کا پروسیجر ہے اٹ از ویری ہارڈ. یہ 2-3 باتیں آپ نے بتانی ہیں. دیکھیں پروفٹ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ پھر ہمیں وہ نبی بننے والے ہیں. وہ سرپرائز تھا. آلدھو وہ نبی تھے بکس میں، بچپن سے وہ نبی تھے، لیکن ان کو نہیں پتہ تھا. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں آپ نے اس میں ایکسپینڈ کرنی ہے. اگر ہم اس کے پارٹ بی کو دیکھتے ہیں، ایگزامنر کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے دیر واز لاٹ آف ریپوٹیشن سم وینٹ آن ٹو گیو دا اکاؤنٹ آف فرسٹ ریولیشن. کسی نے پارٹ بی میں اکاؤنٹ آف فرسٹ ریولیشن دیا جو پوچھا ہی نہیں گیا تھا. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ سرپرائزنگ ہوتا ہے. نیچر یہ ہے کہ فرسٹ ریولیشن واز اے گریٹ سرپرائز ٹو ہم، اور وہ ڈر گئے تھے. جو اس کو میں بات کہہ رہا تھا کہ بہت ٹف تھا، اور یہ اللہ کی ول تھی. اچانک ان پر جبرائیل آئے، اور یہ اکثر اچانک بتایا جاتا ہے نبی کو، اور نبی کو ایک سرٹن ایج پر بتایا جاتا ہے. پریویس پروفٹس کو بھی سرٹن ایجز میں بتایا گیا، لیکن ہر نبی بائی برتھ نبی ہوتا ہے. تو اس طرح اس میں ملٹیپل تھاٹس نہیں بنتے، اس میں یہ 2 لاجک بن رہے ہیں جو اسپیسیفک اس فرسٹ ریولیشن سے ریلیٹڈ ہمارے نبی کے، وہ آپ نے بتانے ہیں. آگے کہہ رہا ہے جی یوزنگ پیسیجز یو ہیو اسٹڈیڈ رائٹ اباؤٹ دا مین ٹیچنگز اباؤٹ گاڈ ان دا قرآن. مین ٹیچنگز آف گاڈ ان دا قرآن بیسیکلی یہ توحید بیسڈ ہے. پہلے 5 پیسیجز. انٹرو کیا ہوگا؟ آرٹیکلز آف فیتھ میں جو توحید کو آپ نے ڈیفائن کیا تھا، ایکسیپٹنگ اللہ ون اینڈ یونیک ان لارڈشپ، ان ورشپ، ان ایٹریبیوٹس، وہ بتانا. اور پھر 5 پیسیجز، سورۃ آیت الکرسی، سورۃ الانعام، سورۃ شورا، فصلت اور اخلاص کے تھیمز کو ایکسپینڈ کریں. ایک ورس ان پیسیجز سے کم از کم ایک اٹھائیں. تو اگر ایک لیتے ہیں تو 5 کوٹس بنتے ہیں، اگر 2 لیتے ہیں تو 10 کوٹس بن جاتے ہیں. تو ٹپیکلی یہ قرآن بیسڈ ہے، اس میں ملٹیپل کوٹیشنز چاہیے. آپ کا پہلا کویشچن بھی پیسیجز کا ہوگا. بہت سے بچے اسمارٹ کام کر سکتے ہیں کہ اگر پیسیجز جو توحید والے گیون ہے اور توحید پر کویشچن آ گئے جو کہ ریئر ہے، تو آپ وہاں سے کورس اٹھا کر یہاں پر لگا دیں تو یہ اسمارٹ ورک ہو جائے گا. اگین پیسیجز پر میں بات نہیں کر رہا، کیونکہ پیسیجز پر ڈیٹیل ویڈیوز آلریڈی یوٹیوب چینل پر ہیں، وہاں پر جائیے. اب پارٹ بی ٹپیکلی پیسیجز جو توحید والے ہیں ان کی ٹیچنگز ہیں، ریزلٹس ہیں. کہہ رہا ہے ہاؤ مائی دیز ٹیچنگ افیکٹ دا ڈیلی لائف آف اے مسلم. یہ جو توحید کی ٹیچنگز ہیں ہماری لائف میں کیسے امپیکٹ ڈالتی ہیں، ان کا افیکٹ کیا ہے؟ ان کا افیکٹ یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں توحید کو پروموٹ کرنا ہے، اور پھر آپ بتانا ہے کیسے پروموٹ کرنا ہے. بائی پریکٹسنگ پلرز آف اسلام. ہمیں شرک کو ریجیکٹ کرنا ہے، ایسوسیٹ نہیں کرنا پارٹنرز کو، اور پھر شرک بتائیں کیسے ہوتا ہے. تیسرا، یہ ٹیچنگ بتاتی ہیں کہ ہمیں اللہ پر رلائے کرنا ہے، کیونکہ وہ الٹیمیٹ پاورز رکھتا ہے. ہمیں اس کا اوبیڈینٹ سرونٹ بننا ہے. تو یہ 4-5 اس طرح کے سملر باتیں بتائیے، اور آپ اپنے کویشچن کو ریپ اپ کر سکتے ہیں. تو اس کلاس میں یہیں تک ہے. ہم نیکسٹ کلاس میں یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے اور باقی کویشچنس کو سالو کریں گے. تو آج جو بھی ہم کلاس کریں گے وہ اوپن فورم ہوگا. آپ چیپٹر 2 کے کویشچنس کے ساتھ میرے ساتھ ڈسکشن کریں گے. ٹھیک ہے؟ سو آئی ول سی یو انشاءاللہ ویری سون ان دا نیکسٹ کلاس. ٹل دین ٹیک اے ویری گڈ کیئر آف یور سیلفس اینڈ ڈو ریمبر می ان یور پریئرس. اللہ حافظ. فی امان اللہ.